الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور، یا شبیر یا شبر لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور احمدی مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے ہم سماعت فرما رہے ہیں، اور پچھلی جمعہ کو ہم نے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جو ہیں چند باتیں حضرت سودا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سماعت فرمائی تھی. یقیناً جو ازواج پاک ہیں اللہ نے ان کی بڑی شان رکھی ہے، اس لیے کہ وہ تمام مؤمنین کی ماں ہیں اور جنتی خواتین ہیں وہ، اور حضور علیہ السلام کا قرب انہیں حاصل ہوا ہے. حضرت سودا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ بیوہ ہونے والی، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے جس سال کا نام جو ہے عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا تھا، تو اسی سال سیدہ سودا سے آپ کی نکاح ہوئے. اس سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب دونوں کا جب اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام بڑے غمگین رہتے ہیں، اور جو ہے ان کی بارگاہ کے اندر حضرت عثمان بن مظعون ان کی زوجہ آتی ہیں جن کا نام تھا حضرت خولہ بنت حکیم. جب وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے غمگین ہیں، آپ نکاح فرما لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کس سے نکاح فرماؤں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ چاہیں تو کنواری سے نکاح فرما لیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی شان اتنی بلند رکھی ہے کہ کوئی خاتون آپ کے ساتھ نکاح کرنے سے منع ہی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اب جب مشورہ دیا گیا تو پھر دو خواتین کے نام دیے گئے، ایک کنواری سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، اور ایک جو ہے نام دیا گیا حضرت سکران کی بیوی یعنی کہ حضرت سودا. اللہ اکبر. انہوں نے دو مرتبہ خواب دیکھے تھے، وہ بھی میں نے بیان کیا تھا، مختصر اشارہ دے رہا ہوں کہ دو خواب دیکھے تھے. خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام ان کے پاس سے گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب خواب بتایا تو حضرت سکران نے کہا کہ میری وفات میں جو ہے جلد دنیا سے کچھ کروں گا اور تمہارے ساتھ آخری نبی کا نکاح ہوگا. پھر جب دوسری مرتبہ خواب دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر جو ہے ان کے گود کے اندر چاند ٹوٹ کر ان کی طرف گر رہا ہے، تو پھر جو ہے حضرت سکران نے کہا کہ اب میں دنیا کے اندر زیادہ دن نہیں رہوں گا اور تم میرے بعد شادی کرو گی. اسی دن سے حضرت سکران جو حضرت سودا کے اللہ اکبر شوہر ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور چند دن کے بعد یہ دنیا سے جو ہے وہ کچھ کر کے اب آخرت کا سفر انہوں نے کیا. اللہ اکبر. اس کے بعد
حضور علیہ السلام کو جب مشورہ دیا گیا، اب حضور علیہ السلام نے جو ہے حضرت خولہ بنت حکیم کو بھیجا اور پھر جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ جب حضرت سودا کے پاس حضور علیہ السلام کے نکاح کا پیغام آتا ہے تو پھر حضرت سودا فرماتی ہیں کہ میرے والد سے جا کر پوچھو، اس لیے کہ وہ اجازت دے گے تو میں جو ہے اس نکاح کو پسند کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خولہ جو ہیں ان کے والد کے پاس، ان کے والد بڑے جو ہیں ضعیف ہو چکے تھے، اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ وہاں رہنے کے بعد بھی اس سال حج نہیں کر سکتے تھے اور بہت دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ حضرت خولہ گئی اور جو ہے زمانہ جاہلیت کے مطابق ان کو سلام کیا تو کہا کہ کون ہو تم؟ تو کہا کہ میں خولہ ہوں، حکیم کی بیوی ہوں، اور میں جو ہے حضرت محمد بن عبداللہ یعنی آخری نبی کے اللہ اکبر پیغام لے کر آئی ہوں حضرت سودا کے ساتھ نکاح کا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی یعنی تمہاری سہیلی کیا کہتی ہیں؟ کہا وہ پسند کرتی ہیں۔ کہا ان کو بلایا جائے۔ جب ان کو بلایا گیا ان کے والد نے کہا دیکھو کتنی پاکیزہ عورتیں تھیں جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھیں کہ اپنے والد کی مرضی اور پھر والد بھی ان کی مرضی سے اللہ اکبر ان کو بلایا جاتا ہے، اور کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ تمہارا نکاح کا پیغام آیا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے یہ پسند کرتی ہوں، میں نکاح کو پسند کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے حضرت سودا کے والد نے حضور علیہ السلام کو طلب کیا، حضور علیہ السلام کو بلایا گیا اور پھر جو ہے دونوں کا نکاح ہوا۔ اب نکاح ہوا، حضرت سودا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کی اور عاشق رسول تھی، عشق رسول کا دعویٰ صرف نہیں کیا تھا بلکہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جو ہے ان کو کچھ شرف حاصل ہوا، خاص کر یہ کہ پہلے جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے کی، دوسری ہجرت بھی کی، اور پھر آخر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ پاک میں حضور کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں بھی مدینہ پاک میں ہجرت کی۔ یہ ان کو کچھ شرف ہوئے، اور اسی طرح اللہ اکبر یہ جو ہے 3 سال تک حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے خانہ اقدس کے اندر اللہ اکبر اکیلے رہی، اور جب تک یہ 3 سال جو ہیں اس وقت تک حضور علیہ السلام نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے۔ اس کے بعد جو ہیں یکے بعد دیگر اپنے کچھ نکاح فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے بڑی محبت ان سے بھی کی، بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر جو ہیں اللہ اکبر جب مدینہ پاک ہجرت ہوئی اور مدینہ شریف جب تشریف لے آئے تو جو ہیں 8 مہینے رہنے کے بعد جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا اور پھر جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اب جو باہر رہنے والے وہ باہر ہی رہیں، صفے سیدھی کر لیں تاکہ جو ہے باہر سے بار بار آئے نہ جائے، پہلے صفے سیدھی کر لیں صفے، تاکہ اب باہر سے کوئی نہ آئے، اس لیے کہ جگہ پوری ہو چکی ہے۔ ہر جمعہ کو صف آپ سیدھی کر کے ہی بیٹھا کریں، کیونکہ یہاں قلت ہوتی ہے اور پھر باہر سے جو ہے آتے ہیں اور پھر بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ پہلے سے ہی صف درست فرما کر بیٹھا کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام نے ان سے بڑی محبت کی، سیدہ سودا سے، اور پھر اللہ اکبر حضور نے ہر ازواج سے محبت کی۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ اکبر ہمیں نہ ہنسنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ کئی لوگ ایسا ہوتا ہے دقیانوسی کہ نہ مذاق کے اندر جو ہے کسی سے مذاق کرتے ہیں نہ کسی سے ہنستے ہیں، اپنا جو ہے مزاج ایسا بناتے ہیں کہ اگر ان سے کسی کو بات کرنی ہو تو اللہ اکبر ڈر لگتا ہے، مگر میرے نبی کی زندگی پڑھنے کے بعد بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے اللہ اکبر پوری کائنات کے مالک جن کو بنایا گیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے مالک جب گھر کے اندر آتے ہیں تو ازواج کے ساتھ اللہ اکبر مذاق بھی کر رہے ہیں اور جو ہے ہنسی بھی کر رہے ہیں۔ ازواج مطہرات جو اللہ اکبر اتنے بڑے آدمی اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ رہنے کے بعد بھی کبھی ڈر محسوس نہیں کرتی، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے مذاق فرماتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ
مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت جو ہے میں جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ خزیرہ، یہ ایک جو عرب کا کھانا ہے وہ میں بنا کر حضور علیہ السلام کے لیے جو ہے لے کر تشریف لائی۔ جب لے کر آئی تو میں نے حضرت سودا حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھی تھی، میں نے کہا کہ تم بھی اسے جو ہے کھا لو۔ اللہ اکبر جب کہا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں کھانا۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ کہا اگر تم یہ نہیں کھاؤ گی تو میں یہ تمہارے منہ پر لگا دوں گی۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں کھانا، تو میں نے اس شوربے سے جو ہے اپنے ہاتھ ڈالے اور پھر جو ہے سیدہ سودا کے چہرے پر لگا دیے۔ جب میں نے لگا دیے، اب میرے نبی تھے، اللہ اکبر کہہ سکتے تھے یہ تم نے کیا کیا، مگر اللہ اکبر کیسے ہنسی کرتے میرے نبی، گھر کے اندر اخلاق دیکھے، اتنی بڑی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے سودا اب تم بھی جو ہے اس سالن سے ہاتھ لو اور تم بھی جو ہے عائشہ کے ہاتھ پر، اللہ اکبر، عائشہ کے منہ پر لگا لو۔ اور حضور علیہ السلام نے عائشہ کو پکڑ لیا اور پھر جو ہے جب حضرت سودا نے ان کے چہرے پر لگا دیا، حضور علیہ السلام مسکرا پائے اور ساری ازواج بھی مسکرانے لگی۔ یہ میرے نبی کا گھر کے اندر، یعنی کہ پتہ چلا حضور علیہ السلام کی زندگی سے کہ ہمیں گھر کے اندر ہنسی مذاق کا ماحول بھی ہونا چاہیے، مگر شریعت کے مطابق، شریعت سے آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسی کرنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے، تو بہت زیادہ آگے بھی نہ جائے، مگر کم سے کم اتنا، لوگ کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو میرا بچہ ادھر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے ادھر، یہ کوئی آپ کی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ کمال تو یہ ہے کہ آپ گھر میں جاؤ، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے، تاکہ ہم نے اصل میں اپنے بچوں کو ڈرانا شروع کیا تو پھر وہ جو ہے باہر جا کر غلط صحبت لیتے ہیں اور پھر شراب کے راستے پر چلتے ہیں، جواری بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گھر کے ماحول کو تبدیل کر دیا۔ میرے نبی اللہ اکبر اپنی اولاد کے ساتھ بھی اس طرح رہتے ہیں کہ اللہ اللہ، ان کی زندگی ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے، ہم تو کسی اور طرف چل پڑے ہیں، اللہ اکبر۔ تو سیدہ جو ہے سودا سے حضور علیہ السلام نے بڑی محبت کی، گھر کے اندر ہنسی مذاق کا ماحول رہتا تھا۔ اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو پھر آپ نے جو ہے ایک غلام کو جو ہے 500 درہم دے کر سیدہ سودا اور سیدہ فاطمہ اور آپ کی جو دیگر اولاد تھی ان کو لانے کے لیے بھیجا، اور پھر وہ بھی جو ہے ہجرت فرما کر آئی، اور حضور علیہ السلام نے مدینہ مسجد نبوی کے پاس میں جو ہے آپ نے اللہ اکبر حجرے تیار کیے اور انہی میں ان کو رکھا گیا۔ اللہ اللہ، اب حضرت سودا سلام اللہ علیہا کیونکہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھی، جب حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ازواج میں سب سے چھوٹی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ، باقی سب جو ہے بڑی بڑی عمر کی تھی۔ تو اب جو ہے ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو کہیں حضور علیہ السلام مجھے طلاق نہ دے دے۔ دیکھو اللہ اکبر، حضور علیہ السلام سے اپنی نسبت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ اکبر کیسی قربانیاں دی سیدہ سودا نے۔ جو ہے یہ ڈر جیسے ستانے لگا کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے ان سے نکاح کیا ہے اور بڑی محبت کرتے تو مجھے طلاق نہ دے دے، تو جو اپنی باری، کیونکہ حضور علیہ السلام کی الگ الگ دنوں میں الگ الگ ازواج کے یہاں باری رہا کرتی تھی، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، اس لیے کہ میں تو یہ خواہش کرتی ہوں کہ جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے تو آپ کی ازواج کے اندر اٹھایا جائے، اس لیے میں اپنی بھی باری عائشہ صدیقہ کے حوالے کرتے ہوں، مگر آپ مجھے جو ہے طلاق نہ دیں۔ اور حضور علیہ السلام سے اب جو ہے تقوی، ان کا تقوی بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے وصال کے بعد کسی نے کہا کہ آپ جو ہے چلیں اب جو ہے حج کر لیتے ہیں، نفلی حج۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ اکبر جو حج کرنا فرض ہوتا ہے وہ تو الگ ہے، اب نفلی حج جو ہے کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک حج کر لیا ہے، اب میرے لیے اللہ نے حکم یہ رکھا ہے کہ میں صرف اپنے گھر میں رہوں، اور اب میرا اگر نکلے گا گھر سے تو وہ جنازہ نکلے گا، میں اب جو ہے کہیں اللہ اکبر حج کرنے کو بھی ترجیح نہیں دیتی ہوں، یعنی کہ پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گی۔ اور پھر جو ہے راوی فرماتے ہیں کہ دیکھا گیا کہ اس کے بعد سیدہ سودا کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ نکالا گیا۔ یہ پردے کی بھی پابندی تھی۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے اللہ اکبر
حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں جو نسبت رسول کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے ہمیں یہ زندگیاں پتہ ہونی چاہیے حضور علیہ السلام کی۔ اب جو ہیں ان کے آخری اللہ اکبر لمحات سیدہ سودا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام ان کے نسب کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں کہ یہ جو ہیں قریشی ہے، قریشی کی جو 6 عورتیں تھیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی یہ قبیلہ قریش سے جو ہیں تعلق رکھتی تھی اور ان کی کنیت جو ہیں ام اسود تھی، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام سے ان کا جو ہے 9ویں جد سے جا کر جو ہے سلسلہ مل جاتا تھا، یعنی ان کا اور حضور علیہ السلام کا خاندان جو ہے 9ویں پشت سے جا کر مل جاتا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی خاندان ہی کے اندر سے جو ہے یہ سیدہ سودا سلام اللہ علیہا تھی اور حضور علیہ السلام کی یہ دوسری جو ہے زوجہ تھی۔ اور ان کی خاندان کو ایک شرف یہ ملا ہے کہ ان کے خاندان میں اکثر لوگ جو ہیں حضور علیہ السلام کے اللہ اکبر صحابی رہے ہیں، یہ جو ہے شرف ملا ہے، اس لیے کہ ہر دور کے اندر یہ ضروری نہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں جتنے تھے سب صحابی ہو جائے، اس لیے کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو حضور کے بہت قریبی تھے، ساتھ میں رہنے والے تھے مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ سکے، اس لیے کہ وہاں تو دل کی نگاہ ہے، جنہوں نے دل کی نگاہ سے دیکھ لیا تو وہ صدیق اکبر بن گیا، اور جو دل سے نہ مان سکا تو پھر وہ ابو لہب بھی بن گیا، اللہ اکبر۔ یہ تقدیر کی بات ہے اور ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بھی اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑی سخی بھی تھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم نے ان کے پاس درہم سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھیجا، جب تھیلا بھیجا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ جب انہیں بتایا گیا کہ درہم سونے کے سکے ہیں تو کہا یہ کھجوروں کی طرح اتنے پیسے، اتنے درہم بھیجے، اللہ اکبر۔ کہا ہاں یہ آپ کو تحفتاً بھیجا گیا ہے، تو کہا کہ یہ سارے جو ہیں راہ خدا کے اندر تقسیم کر دو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے جو ہے دولت سے بھی کوئی محبت نہیں کی، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کے بعد ان کا جو ہے نکاح تو کسی سے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا۔ اب جو ہے ان کی کچھ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ میں اور ام المؤمنین تمام مومنوں کی امی جان ہے، اسی طرح جو ہے کم و بیش اب 3 برس حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں ایسے گزارے کہ اس عرصے میں حضور علیہ السلام کی کوئی زوجہ نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب اقدس کی خوشی داخل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، یعنی ہمیشہ حضور علیہ السلام کا دل جو ہے یہ خوش کرتی رہتی تھی، یہ بھی ان کو شرف ملا۔ اسی طرح جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 ازواج میں ہیں جو قریش کے اندر تھی، یعنی ان کا جو ہے اللہ اکبر تعلق قریش کے تھا، اور آپ کو جو ہے صاحب المہاجرین بھی کہا جاتا ہے، یعنی والسابقون الاولون جو مومنین ہیں ان میں بھی جو ہے سیدہ سودا کا اللہ اکبر شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر یہ صحابی کی صحابیت پر بھی جو ہے فائز ہوئی، یہ جو ہے ان کی اللہ اکبر شان ہے۔ اب ان کا آخر سفر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ زوجیت سے جو ہے جڑنے کے بعد حضور علیہ السلام کی ہمیشہ خدمت کرتی رہی، حضور علیہ السلام پر جان نثار کرتی رہی، حضور علیہ السلام کو خوش کرتی رہی، اور پھر جو ہے سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہے شوال المکرم یعنی کہ جو ہے 54 ہجری کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس دنیا کو اللہ اکبر کچھ کرتے ہوئے اس دنیا کو اللہ اکبر چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی طرف لبیک کرتے ہوئے آپ جو ہے سفیر آخرت کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ اس طرح جو ہے حضرت سودا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے۔ انشاءاللہ اب آگے جمعہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ جو حضور علیہ السلام کی تیسری ازواج ہیں ان کی زندگی ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت النبی کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو حضور علیہ السلام کے صدقے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ